وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبالوالدين إحسانا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين۔ معزز و مکرم سامعین اکرام، پیارے ناظرین نظام، اسٹیج پر رونق افروز جمیع علماء اکرام خصوصیت کے ساتھ حضرت علامہ مولانا مفتی سید فرید شاہ مصباحی صاحب دامہ ظلہ علینا بجملہ ہمارے خاندان سے بہت سارے لوگ یہاں موجود ہیں، سب کو میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ حضرات محترم، قرآن پاک کی جس آیہ کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس پر کچھ لب کشائی کرنے سے قبل آئیے ہم اور آپ سب مل کر ساری دنیا کے مرکز عقیدت، سرور کائنات، تاجدار انبیاء، دونوں عالم کے مالک و مختار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک معطر منور بارگاہ میں با آواز بلند درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و اصحاب سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیز دوستو، اس وقت جو کمیونٹی دنیا میں سب سے زیادہ پریشان ہے اور وہ بھی اپنے پیاروں سے پریشان ہے، اس کا نام ہے والدین، اور وہ کمیونٹی پریشان ہے اپنی اولاد سے۔ تو اسی پر میں گفتگو کروں گا۔ دعا کریں کہ اللہ کی ذات مجھے حق کہنے کی، حق سننے کی اور حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن پاک میں رب ارشاد فرماتا ہے کہ والدین کے ساتھ احسان کرو۔ آئیں قرآن سے پوچھتے ہیں کہ والدین کے ساتھ احسان کرنے کا کرائٹیریا کیا ہونا چاہیے، یہ کیسے تولا جائے گا کہ والدین کے ساتھ احسان کریں، یہ کس طرح اس بات سے باخبر رہا جائے گا کہ والدین کے ساتھ کس طرح کا احسان کرنا ہے۔ تو قرآن جواب دیتا ہے کہ او لوگو، والدین کے ساتھ احسان کرو، لیکن احسان ایسا ہونا چاہیے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ، تمہاری وجہ سے ان کی اف تک نہ نکلنی چاہیے، یا تمہاری اف ان کی کسی پریشانی کی وجہ سے نہ نکلنی چاہیے۔ یعنی سیدھا مطلب یہ ہے کہ جو شخص والدین کو ستاتا ہے، والدین کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرتا، وہ براہ راست قرآن کا منکر ہے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوتا ہے، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں حج کرنا چاہتا ہوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، غریبوں کا حج کیا ہے؟ وہ اللہ کے نبی کی بارگاہ میں حج کے لیے سوال کرتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں کہ یار تو گھر چلا جا اور گھر جا کے اپنی ماں کے چہرے کو دیکھ لے اور مسکرا کر ماں کے چہرے کا دیدار کر لے، اسی میں تیرا حج ہو جائے گا۔ ایک شخص اور بارگاہ رسالت مآب میں حاضر ہوتا ہے، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جہاد کرنا چاہتا ہوں۔ کیا ہے یہ جہاد؟ کس چیز کا نام ہے جہاد؟ جہاد کرنے والا شخص قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا جب، تو وہ عرض کرے گا یا اللہ تیری جنت میں مجھے مزہ نہیں آ رہا ہے۔ رب کائنات ارشاد فرمائے گا کہ بتا تجھے میری جنت میں کیوں مزہ نہیں آ رہا ہے، بتا میری جنت میں کس چیز کی کمی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اس وقت اللہ تبارک و تعالی جب اس بندے سے پوچھے گا، وہ کہے گا کہ یا ربا تیری جنت میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، لیکن جو مزہ مجھے دشمن کی تلوار کے نیچے آ رہا تھا، یعنی میرا سر کٹا تھا، وہ مزہ مجھے تیری جنت میں نہیں آ رہا ہے۔ جہاد کرنے والے کا اتنا مقام ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ آج دنیا میں جہاد کے کنٹیسٹ کو بدل دیا گیا ہے، جہاد کو ایک گالی کی طرح بنا دیا گیا ہے۔ نہیں، بلکہ یہ ہمارا اسلام، مذہب اسلام کا متفقہ اور مسلم ہے جہاد جس کا نام ہے۔ تو لہٰذا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، موضوع سے ہٹ جاؤں گا اگر اس پہ بات کروں گا،
تو جہاد یا رسول اللہ جہاد کرنا چاہتا ہوں. اللہ اکبر کبیرہ. میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ تو گھر چلا جا اور جا کے جناب والا تلوار لے لے اور تلوار لے کر آ جا اور آ کر دشمن کے ساتھ ایک ہاتھ دو ہاتھ کر لے. نہیں بلکہ میرے نبی نے فرمایا کہ اگر تیرا باپ زندہ ہے تو گھر چلا جا, اپنے والدین کی خدمت کر لے, اسی میں تیرا جہاد ہو جائے گا. ایک شخص اور حاضر ہوتا ہے, میں حدیثیں بیان کر رہا ہوں, ایک شخص اور حاضر ہوتا ہے, عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بڑا پریشان رہتا ہوں, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا فرمائیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں تیری ماں زندہ ہے؟ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں زندہ ہے. فرمایا وہ قبرستان جس قبرستان میں ہے اس ماں کی قبر پہ چلا جا اور ماں کی قبر پہ جا کر تو اپنی ماں کی قبر کو پاؤں کی طرف سے چوم لے, تیری ساری تجھے خوشیاں مل جائیں گی. وہ شخص عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ مجھے ماں کی قبر کا پتہ نہیں ہے. آپ میں سے بہت سارے لوگ یہاں موجود ہیں, کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو اپنی ماؤں کی قبروں کے بارے میں پتہ ہے کہ کس قبرستان میں. بے شک وہ کتنا بد نصیب ہوگا. کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے قبر کا پتہ نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ مجھ سے خوشیوں کے بارے میں سوال کرنے والے, چلا جا اس قبرستان میں جس قبرستان میں تیری والدہ ہے, اس قبرستان کو در کی طرف سے یعنی دروازے کی طرف سے چوم لے, تجھے ساری خوشیاں مل جائیں گی. عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ میری ماں کی قبر کس جگہ پہ ہے. میرے نبی کو پتا تھا کہ کل قیامت, کل 1500 سال کے بعد لوگ ایسے آئیں گے جن کی وجہ سے ان کے والدین پریشان ہوں گے, جن کی وجہ سے ان کے والدین روئیں گے, جو والدین کو ستائیں گے. اللہ اکبر کبیرہ. میرے نبی نے فرمایا پھر اپنے گھر پہ چلا جا, اپنے گھر کے کوٹھے پہ چلا جا اور کوٹھے پہ جا کر ایک لائن لگا اور اس لائن کو ماں کی قبر تصور کر اور ماں کی قبر تصور کر کے اس کو پاؤں کی طرف سے چوم لے, تیرے گھر میں ساری خوشیاں آ جائیں گی. میرے عزیز دوستو, تم اصلاح معاشرہ, تم حشمت مصطفیٰ کانفرنس میں بیٹھے ہو, بتاؤ کہ وہ مصطفیٰ کریم جن کے فرمان یہ ہیں کہ والدین کی رضا میں اللہ کی رضا ہے, یعنی سادے لفظوں میں یہ سمجھاؤں, یہ علماء تو سمجھتے ہیں لیکن آپ کے لیے سادے لفظوں میں یہ سمجھاؤں کہ والدین کی مرضی اگر کسی شے میں کسی کام میں شامل نہیں ہے تو یاد رکھیں وہ کام میں رب کی مرضی کبھی شامل نہیں ہو سکتی, کبھی شامل نہیں ہو سکتی اس میں. لہذا والدین کی مرضی میں خدا کی مرضی ہے اور والدین فرمایا والدین کی ناراضگی میں یہ خدا کی ناراضگی ہے. میرے عزیزو, اسلام تو اس مذہب کا نام ہے جس مذہب نے یہ حکم دیا ہے کہ تمہارے باپ کا اگر کوئی دوست ہے تمہیں اس کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنا ہے, تمہاری ماں کی اگر کوئی سہیلی ہے تمہیں اس کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنا ہے. یاد رکھیں آج لوگ اپنے سکے چاچے سے بات کر کے راضی نہیں ہیں, آج لوگ اپنے سکے مامے سے بات کر کے راضی نہیں ہیں, لیکن اسلام کے ماننے والوں, اسلام کا کلمہ پڑھنے والوں, یاد رکھو جب تمہارے والدین تمہاری وجہ سے ناراض ہوں گے تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے. ایک شخص کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لوگ حاضر ہوئے, عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلانا شخص مسجدیں بھی بناتا ہے, فلانا شخص عبادتیں بھی کرتا ہے, فلانا شخص دنیا کا ہر اچھا کام کرتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا بتاؤ تم میری بارگاہ میں کیوں آئے ہو, تم کیا پوچھنے کے لیے آئے ہو؟ اللہ اکبر کبیرہ. فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑا اچھا ہے, یا رسول اللہ مسجدوں میں پیسے بھی دیتا ہے, علماء کے ساتھ بھی بیٹھتا ہے, پیروں کے ساتھ بھی بیٹھتا ہے, سب لوگوں کے ساتھ اچھا کرتا ہے, صرف اس کے ماں باپ اس سے ناراض ہیں. یا رسول اللہ ماں باپ اس سے ناراض ہیں. میرے نبی نے فرمایا کیا کرتا ہے؟ عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ اپنی ماں کو مارتا ہے, یا رسول اللہ باپ کے ساتھ ظلم کرتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ.
میرے نبی نے فرمایا کہ وہ جتنے مرضی اچھے کام کر لے، جتنی مرضی مسجدیں بنا لے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور 1000 برس تک دور چلنے، پیدل 1000 برس انسان چلتا رہے تو کتنا دور چلا جائے گا، کتنا دور پہنچ جائے گا؟ فرمایا 1000 برس دور تک جنت کی خوشبو جائے گی، لیکن اس شخص کو جو والدین کو ستانے والا ہے، والدین کو پریشان کرنے والا ہے، ماں باپ اس سے ناراض ہیں، تو فرمایا اسے جنت کی خوشبو تک نہیں ملے گی، وہ جتنے مرضی عمل کر لے۔ اور ایک شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا باپ بوڑھا ہے، یا رسول اللہ اس کو کچھ پتہ نہیں چلتا، یا رسول اللہ اس کو کچھ بھی پتہ نہیں چلتا، میں جو نئی چیزیں لاتا ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ان نئی چیزوں کو خراب کرتا ہے، وہ توڑتا ہے، یا رسول اللہ وہ مجھے بڑا پریشان کرتا ہے۔ سنیں میرے نبی نے کیا ارشاد فرمایا؟ میرے نبی نے یہ نہیں ارشاد فرمایا کہ تو باپ کو دھکا مار کے پیچھے کر دیا کر، آج ٹرینڈ بنتا جا رہا ہے، والدین کو لوگ دھکا مار کے آگے پیچھے کر دیتے ہیں، والدین کے سامنے اونچی آواز سے بات کرتے ہیں۔ سنیں میرے نبی نے کیا ارشاد فرمایا؟ میرے نبی نے ارشاد فرمایا تیرا بینک بیلنس، تیری ساری کی ساری پراپرٹی جو بھی تیرے پاس موجود ہے وہ تیرے باپ کا ہے۔ لوگ اس مسئلے کو سیریس نہیں لے رہے ہیں، لوگ سینسٹیو نہیں ہو رہے ہیں۔ اور سنیوں کے نام پہ اس جلسے میں آنے والا سنو، تمہارا باپ اگر تم سے ناراض ہے، تم دنیا کے جتنے مرضی لوگوں کو خوش کرتے پھرو، کچھ نہیں ہونے والا ہے، بلکہ تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے۔ جتنی مرضی باتیں کر نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، حشمت مصطفیٰ کانفرنس، جتنی مرضی۔ 2 منٹ ہیں، درود پاک سنیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ایک شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی انجمن میں بیٹھے ہوئے تھے اور درس دے رہے تھے، ایک عورت سامنے سے گزرتی ہے، میرے آقا درس دیتے ہوئے کھڑے ہو جاتے ہیں، میرے آقا درس دیتے ہوئے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ صحابہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ عورت کون ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے کھڑے ہوتے ہیں، اپنے اوپر سے چادر اتارتے ہیں اور چادر اتار کر اس عورت پر ڈالتے ہیں۔ صحابہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ یہ کون عورت ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں یہ عورت کوئی اور نہیں بلکہ میری امی کی سہیلی ہے۔ میرے عزیزو، تمہاری وجہ سے ماں ستائی جا رہی ہے، تم ماں کو ستا رہے ہو، تم باپ کو ستا رہے ہو۔ یہی ہے بیٹرمنٹ آف اصلاح معاشرہ، یہی ہے بیٹرمنٹ آف سوسائٹی۔ اگر تم خوش رہنا چاہتے ہو، اگر تم آباد رہنا چاہتے ہو، خصوصاً نوجوانوں سے میری گزارش ہے، مولوی صاحب نے کہا کہ ماں کی قبر پہ نہیں جانا، تم بھول گئے ماں کی قبر پہ؟ کیا بات ہے؟ بھول جائیں مولوی صاحب کے جھگڑے کو۔ تم جب اپنی ماں کی قبر پہ یا اپنے باپ کی قبر پہ جاؤ گے تمہارے دل کو سکون ملے گا، اور اگر تم نہیں جاؤ گے کل جب تم مرو گے تمہاری قبر پہ کوئی نہیں جائے گا۔ اور اگر تم اپنے والدین کی قبروں پہ جانا ہر جمعرات کو شروع کر دو گے، تم سال کے بعد ختم پڑھانا والدین کا شروع کر دو گے، تو یاد رکھو کہ تم بہت صحیح سمت جا رہے ہو۔ لیکن اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو پھر تم نے دنیا میں کیا کیا کہ جو والدین تمہارے دنیا میں آنے کی وجہ بنے، جن والدین کی وجہ سے تم دنیا میں آئے، یہ بہت بڑا قرض ہوتا ہے، یہ بہت بڑا قرض ہے۔ اس قرض کو بھولے مت۔ پیغام عمل یہ ہے کہ والدین کو مت ستائیں، والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں، والدین کے ساتھ اچھا کریں، ماں باپ کے ساتھ بہترین حسن سلوک کریں، ماں باپ کو گفٹس لا کے دیں، ماں باپ کو دوائی لا کے دیں، ماں باپ کے ساتھ اپنی باتوں کو شیئر کریں،
جو گھر میں لاتے ہیں پہلے ماں باپ کو دکھایا کرے. میرے نبی نے فرمایا اگر کوئی شخص صرف ہنس کر ایک مرتبہ اپنے والد کو دیکھ لیتا ہے، فرمایا اسے ایک مقبول حج کا ثواب ملے گا. سبحان اللہ. اللہ کی ذات مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے. میں نے جو کہا اس میں اگر مجھ سے کہنے میں کوئی غلطی ہوئی ہو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. سارے مل کر میرے ساتھ کلمہ شریف پڑھ لیں. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.